الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بھائی اور عزیزو، اللہ جل جلالہ عم نوالہ ہم سب کے خالق ہیں، مالک ہیں، رازق ہیں، ساری کائنات کے سارے نظام کو چلانے والے اللہ پاک ہیں، عزت اور ذلت کے مالک بھی اللہ پاک ہیں، کامیابی اور ناکامی دینے والے بھی اللہ پاک ہیں، صحت اور بیماری بھی اللہ ہی کے قبضے میں ہے، وہ جس کو چاہے ہدایت دے، جسے چاہے گمراہ کر دے، اور جسے چاہے غموں میں مبتلا کر دے اور جسے چاہے خوشیاں دے دے، اور جسے چاہے کامیاب کر دے اور جسے چاہے ناکام کر دے۔ سب کچھ اللہ کے قبضۂ قدرت کے اندر ہے، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کی غیر سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ کی غیر اور اللہ کی ساری مخلوق اللہ کی مرضی کے بغیر، اللہ کے ارادے کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ اللہ کا چاہنا ہو جانا، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کہ اللہ تعالیٰ کا امر، اس کا ارادہ وہ ہو جانا ہے، جس چیز کا اللہ پاک ارادہ فرماتے ہیں وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ لیکن ہم سب اللہ کا غیر ہیں، ساری مخلوق اللہ کا غیر ہے، سب اسلحہ والے، فوجوں والے، حکومتوں والے، طاقت والے، مال والے، پیسے والے، سب اللہ کا غیر ہیں، اور ان سب کو خود اللہ نے قرآن میں بیت العنکبوت کہا ہے، مکڑی کا جالا، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، کہ سب کے سب مکڑی کے جالے ہیں، جو اپنے آپ کو سپر پاور کہہ رہے ہیں، ایٹمی طاقت کہہ رہے ہیں، یہ سب کے سب مکڑی کے جالے۔ حدیث میں مچھر کا پر بتلایا ہے اور قرآن میں مکڑی کا جالا بتایا ہے۔ مکڑی کے جالے کی کیا حیثیت؟ مکڑی جالا تنتی ہے تو اگرچہ وہ خود تو فخر میں یہی ہوتی ہے کہ میں نے ایسا مضبوط جالا تنا ہے کہ اس میں دیکھو کیڑے گر رہے ہیں اور پرندوں کے انڈوں کے چھلکے گر رہے ہیں اور مکوڑے اور چیونٹیاں ایسے پھنس رہی ہیں، ایسا مضبوط جالا تنا ہے کہ کسی کی جرت نہیں کہ میرے جالے میں سے نکل سکے۔ لیکن ایک جھاڑو لگانے والا، صفائی والا آتا ہے اور ایک جھاڑو سے سارا جالا صاف کر دیتا ہے۔ تو اسی طرح سے آج یہ سارے کے سارے دنیا والے، کسی نے مال کے جالے تن رکھے ہیں، کسی نے اسلحے کے جالے تن رکھے ہیں، کسی نے حکومت اور فوج کے جالے تنے ہوئے ہیں، اور مکڑی کی طرح فخر میں آئے ہوئے ہیں کہ ہم بڑی طاقت اور ہمارے اندر بڑی پاور، لیکن خدائی طاقت کا ایک جھاڑو لگتا ہے اور سارے جالے صاف ہو جاتے ہیں۔ اور اس سے پہلی قوموں کے اندر بھی اس طرح ہو چکا ہے، جس کے قصے اللہ نے قرآن میں بیان فرمائے ہیں۔ کسی نے حکومت کا جالا بنایا اور کسی نے فوج کا، اور کسی نے اپنی معیشت کو مضبوط کر کے یہ دکھایا ہے کہ میرے پاس بڑی طاقت ہے، اور کسی کے پاس اکثریت تھی، کسی کے پاس فوج تھی۔ فصب علیہم ربک صوت عذاب، ان سب پر اللہ کے عذاب کو ایسے جھاڑو پھرے ہیں کہ کوئی باقی نہ بچا، سب ختم۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ایک سمجھانے کے لیے قصہ بیان کرتے ہیں کہ شیر اور لومڑی اور گیدڑ شکار کے لیے نکلے، 3 شکار ہاتھ لگے، ایک گائے، ایک بکری، ایک خرگوش۔ گیدڑ سے کہا تقسیم کرو، اس نے کہا جی گائے آپ کھا لیں، بکری میں کھا لوں گا، اور لومڑی جو ہے یہ خرگوش کو کھا لے گی۔ تو شیر نے زور سے تھپڑ مارا کہ میرے ہوتے ہوئے تم بکرا کھاؤ گے؟ لومڑی سے کہا تم تقسیم کرو۔ بادشاہ سلام تقسیم تو قدرت کی طرف سے ہوئی پڑی ہے، گائے آپ ابھی نوش فرما لیں اور دوپہر کو آپ
بکری نوش فرما لیں، شام کو آپ خرگوش کھا لیں، کل کے لیے آپ اور انتظام کریں گے۔ تو شہر بہت خوش ہوا کہ یہ تقسیم تجھے کس نے سکھائی؟ تو اس نے کہا کہ گیدڑ کے تھپڑ سے سیکھی ہوں۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پچھلی قوموں کو اللہ کے عذاب کے جو تھپڑ لگے ہیں، قوم عاد کو، قوم نوح کو، قوم ثمود کو، تو وہ اللہ نے بیان بھی فرمائے ہیں، اس لیے تاکہ سمجھدار انسان کون ہے؟ السعید من وعظ بغیرہ، کہ سعادت مند اور عقل مند تو وہ ہے جو دوسروں سے سبق حاصل کرے، نہ یہ کہ دوسروں کے لیے عبرت اور نمونہ اور سبق بنے۔ تو امام صاحب غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پچھلی قوموں کو جو اللہ کے عذاب کے کوڑے ان پر برسے ہیں، ان سے ہم سبق حاصل کریں کہ کیوں اللہ ان پر ناراض ہوا ہے اور کیوں ان پر اللہ نے اپنے عذاب کے کوڑے برسائے ہیں۔ کیوں کہ انہوں نے اپنی کامیابی اور اپنی زندگی کا مقصد، کسی نے مال کو بنایا ہوا تھا، کسی نے حکومت کو بنایا ہوا تھا، کسی نے اکثریت اور فوج کو بنایا ہوا تھا، مختلف مقاصد تھے جو انبیاء نے آ کر، انبیاء علیہ السلام و تسلیمات نے آ کر ان کو اپنی زندگی کا، ان کی زندگی کا مقصد بتایا ہے، اس مقصد کو انہوں نے مقصد نہیں سمجھا اور اس پر وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، ہم مر کر ہڈیاں ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، پھر ہم زندہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ دوبارہ ہم زندہ کیے جائیں گے؟ یہ بات ان کی عقلوں میں نہیں آتی تھی، یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ہم چوہے کو سمجھائیں کہ چوہے صاحب آپ اگر اس پنجرے میں چلے گئے ٹماٹر کھانے کے لیے تو آپ بہت برے طریقے سے پھنس جائیں گے، اور آپ کو اس طرح مارا جائے گا، اس طرح بچے آپ کو ماریں گے، آپ کو قتل کریں گے۔ تو چوہے کو یہ ساری چیزیں بعد میں آنے والی نظر نہیں آتی، وہ کہتا ابھی تو مزیدار ٹماٹر ہے، اس پر مسالہ لگا پڑا ہے، میں اس کو کھاؤں، ابھی تو مزے اڑاؤں۔ تو پھر وہ جب جاتا ہے اور بات نہیں مانتا تو پھنس جاتا ہے۔ تو ہماری عقلیں انبیاء علیہ السلام کی عقلوں کے مقابلے میں ایسے ہی ہیں جیسے چوہے کی عقل ہماری عقل کے مقابلے میں، کہ ہمیں تو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ سب کچھ ہوگا چوہے کے ساتھ، لیکن چوہے کی عقل میں نہیں آ رہی۔ تو اسی طرح سے ہمیں انبیاء علیہ السلام و تسلیمات یہ سب کچھ بتلا رہے ہیں کہ ایک بہت بڑی اصلی زندگی مرنے کے بعد آنے والی ہے۔ اس زندگی میں اس زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب ہونا ہے، ایک ایک تمہاری نظر کے اٹھنے کا حساب ہونا ہے۔ اللہ جل جلالہ وَيَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ، کہ وہ ہماری آنکھوں کی بدمعاشی کو جانتا ہے۔ ایک ایک نظر کے اٹھنے کا حساب ہوگا، ایک قدم کے اٹھنے کا حساب ہوگا، ایک ایک چیز مرنے کے بعد پیش آنے والی ہے۔ تو جو انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی مجلسوں میں بیٹھ کر ان باتوں کو سنا کرتے تھے، ان کے دلوں میں یہ بات ایسی راسخ اور ایسی پکی ہو چکی تھی کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ بالکل جنت ہمارے سامنے، دوزخ ہمارے سامنے، دوزخ کے عذاب ہمارے سامنے۔ اسی وجہ سے وہ دوزخ کی آیات کو سن کر ان کی چیخیں نکل جاتی تھی، بعض ان میں سے تڑپ تڑپ کر مر جاتے تھے۔ کیوں؟ کہ ان کو یقین تھا، ان کا ایمان تھا کہ مرنے کے بعد کی زندگی ہے، مرنے کے بعد کی زندگی ہے، اور یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ ایمان جب آتا ہے تو انسان ہر وقت اللہ کے سامنے آخرت میں کھڑے ہونے کو یاد کرتا ہے اور اسی کے مطابق اپنا قدم پھونک پھونک کر رکھتا ہے اور چلتا ہے کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے اور اپنی زندگی کو خواہشات سے نکال کر احکامات پر لاتا ہے۔ إِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یہی تو لوگ ہیں کہ جن کا ٹھکانہ جنت ہے، یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام اس بات کی محنت کیا کرتے تھے لوگوں کے دلوں پر، اور انہیں آخرت کی زندگی کی طرف راغب کیا کرتے تھے،
انہیں جنت کا شوق دلایا کرتے تھے، انہیں جہنم کا خوف دلایا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دے رہے ہیں تو قریش مکہ آپ کے پاس آ رہے ہیں کہ اچھا آپ اگر نبی ہیں تو آپ ایسا کریں، آپ کے جو پشتوں میں ایک دادا گزرے ہیں لوئی، آپ اس کو زندہ کر دکھائیں، آپ اگر سچے نبی ہیں تو۔ آپ فرماتے ہیں بھائی اس کے لیے تو میں بھیجا نہیں گیا ہوں، میرے آنے کا مقصد تو انی بعثت بشیرا و نذیرا، کہ اللہ نے جنت کی خوشخبریاں سنانے والا بنا کر مجھ کو بھیجا ہے، اور جہنم سے، جہنم کے عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ مولانا ابراہیم صاحب جوڑ کے فرما رہے تھے کہ نذیر کہ انذار کسے کہتے ہیں، خالی ڈرانا نہیں، کہ آگے مستقبل میں آنے والے جو حالات ہیں ان سے پیار، شفقت اور محبت کے ساتھ کسی کو سمجھانا کہ بھائی آپ اس راستے پر مت جائیں، اللہ کے لیے آپ کو بہت شفقت اور محبت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اس راستے میں بڑا آپ کا نقصان ہو جائے گا، آگے فائرنگ ہو رہی ہے، آپ قتل ہو جائیں گے۔ پیار محبت سے ان کو سمجھانا کہ میں بشیر اور نذیر بنا کر اللہ نے مجھ کو بھیجا ہے، حضور یہ فرماتے۔ پھر کوئی آتے کہ آپ اگر اللہ کے سچے رسول ہیں تو آپ ان مکہ کے پہاڑوں میں سے نہریں نکال کر دکھائیں کہ یہاں پر باغات اگنے لگے ہیں، تو آپ فرماتے بھی اس کے لیے تو میں آیا ہی نہیں ہوں، اللہ نے مجھ کو تو بھیجا ہے جنت کی خوشخبریاں سنانے والا اور جہنم سے ڈرانے والا۔ یعنی یہ چیزیں ایمان کی اور غیب کی ایسی اس کی رٹ لگائی گئی اور ایسا اس کو بیان کیا گیا اور ایسے اس کو بولا گیا کہ صحابہ کے سامنے رچ پس گئی تھی جنت ان کی نظروں میں۔ چنانچہ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ، سردار کے بیٹے ہیں عمرو ابن عاص کے، خود خوبصورت جوان ہیں اور ایک خوبصورت خاندانی لڑکی سے شادی کرائی باپ نے، تو پہلی رات کھڑے ہو کے پوری رات ہی نفل میں گزار دی، صبح روزہ رکھ لیا، اگلے دن نفل میں گزار دی، روزہ رکھ لیا۔ تو باپ نے ایک دن بہو سے پوچھا کہ کیسے پایا ہمارے بیٹے کہ بہت نیک ہے، ساری رات نفل پڑھتا ہے، دن کو سارا دن روزہ۔ باپ سمجھ گئے کہ بیوی کا حق کہاں ادا کرتے ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر شکایت لگائی، حضور نے عبداللہ کو بلایا۔ تو بہت سارے اس طرح کے واقعات ہیں، ایک دو نہیں، کہ صحابہ پہلی رات کی دلہن کو، پہلی رات کی دلہن کو بھول گئے، نماز کے اندر کھڑے ہو کر جنت کی آیات پڑھتے ہوئے جنت کے شوق میں یہ بھول گئے کہ یہاں بھی کوئی بیٹھی ہے۔ جنت ان کے سامنے رچ بس گئی تھی کہ یا رسول اللہ میرا بیٹا کہاں ہے؟ عورت آتی ہے کہ جنت میں ہے، آپ کو نظارہ کرا دو۔ نہیں یا رسول اللہ، آپ نے فرما دیا جنت میں ہے، اب مجھے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ آپ نے فرما دیا، یقین ہے کہ میرا بیٹا جنت میں ہے۔ تو گویا ان کے جنت کو دنیا میں دیکھ لینے سے کوئی ایمان زیادہ نہیں ہوتا تھا، اس لیے کہ اتنا ایمان کامل درجے کا ان کا تھا کہ ہر وقت جنت ان کے سامنے، جنت کے مقابلے میں دنیا کا جو بھی ان کا نقصان ہوتا اس کو تو برداشت کر لیتا تھا، لیکن آخرت کا نقصان برداشت نہیں کرتا۔ ہر وقت آخرت ان کے سامنے، ہر وقت جنت ان کے سامنے، ہر وقت اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا خوف ان پر غالب ہوتا تھا، اور اسی وجہ سے ان کی ایک ایک نظر اور ایک ایک ان کا بول، ان کا ایک ایک قول وہ اس انداز سے ہوتا تھا کہ اس سے میری جنت بن رہی ہے یا بگڑ رہی ہے۔ ایک ایک چیز قدم کو پھونک پھونک کر رکھتے تھے، چلتے۔ چنانچہ ایک نوجوان حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زمانے میں آیا کرتا تھا مسجد نبی میں نماز پڑھنے کے لیے، کچھ دن نظر نہیں آئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یہ جو ہمارے بڑے ہمیں فرماتے ہیں کہ مقامی کام، تو یہ یعنی ثابت ہے صحابہ کرام سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھری مسجد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیکھا کرتے تھے کہ آج کون ساتھی نہیں آیا۔ چنانچہ فجر کی نماز کے بعد دیکھا سب کو کہ سلمان نظر نہیں آ رہا، اس کے گھر تشریف لے گئے، اماں جان سے پوچھا، اندر سے اماں نے کہا ساری رات نفل پڑھتے رہے، آنکھ لگ گئی، نماز میں شریک نہیں ہو سکے جماعت میں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس جوان کا پوچھا کہ نظر نہیں آتا، کہ جی وہ فوت ہو گیا۔ کہ کیسے؟ کہ راستے میں ایک عورت نے اس کو اپنی طرف متوجہ کیا اور وہ اس طرف متوجہ ہوا،
لیکن چند قدم اٹھانے پر اچانک دل میں ایک ایمان نے جھٹکا دیا کہ وہ کہ اللہ کی مرضی کے خلاف قدم اٹھاتا ہے. اس پر چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے، گر گئے، روح نکل گئی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی قبر پر تشریف لے گئے اور یہ آیت پڑھی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. اس کے قبر میں سے آواز آئی وہ دونوں جنتیں مجھے مل گئی. ہے تو صحابہ میں یہ لکھا کہ صحابہ کے سامنے قرآن ایک آیت کافی تھی، ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کافی ہو جاتا تھا. چنانچہ جب بیت المقدس فتح ہوا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، تو صحابہ کرام عام طور پر شہر سے باہر خیموں کی بستی لگایا کرتے تھے اور اس شہر کا نظم و نسق سنبھال کر پھر آگے چلا کرتے تھے. تو خیموں میں رہتے تھے اور بیت المقدس مسجد اقصیٰ میں آ کر نماز پڑھا کرتے تھے. تو وہاں کے عیسائیوں نے یہ سوچا کہ اب مسلمانوں کو ہم کسی اور طریقے سے ورغلائیں. چنانچہ ان کے پاس جو ہتھیار ہے وہ مال ہے، زر، زمین، تو عورتوں کے ذریعے سے ان کو ورغلائیں. چنانچہ انہوں نے 18، 20 سال، 15 سال کی 2 شیزاؤں کو جمع کیا جو حسین اور جمیل تھیں، اور ان سب کو بنا سنوار کر صحابہ کے راستے میں کھڑا کر دیا جہاں سے وہ نماز کے لیے آیا کرتے تھے. تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو وہ فکر لاحق ہوئی. انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خط لکھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ خط کے جواب میں کوئی لمبی چوڑی ترغیب نہیں لکھی. فرمایا یہ آیت ان کو سنا دینا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ کہ اللہ پاک فرماتے ہیں آپ ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. بس یہ آیت پورے مجمع کو کافی ہو گئی. اور جب نماز میں کے لیے گزرے تو دونوں طرف وہ 2 شیزائیاں کھڑی ہوئی تھیں اور کسی ایک صحابی کی نظر ان کی طرف نہ اٹھی. آخری صحابی جو چلا جا رہا تھا تو اس کو آخری لڑکی نے کہا کہ تمہارے دلوں میں پتھر ہیں کیا، دل نہیں ہے؟ کیا چیز تم کو روک رہی ہے ہماری طرف دیکھنے سے؟ اس نے کہا ہمارا اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف ہم کو روک رہا ہے. تو یہ وہ چیز ہے ایمان. جب دل کے اندر یہ گھر کر جاتا ہے تو پھر انسان کی غلط نظر اٹھ نہیں سکتی، پھر انسان غلط سوچ نہیں سکتا، انسان غلط پکڑ نہیں سکتا، غلط بول نہیں سکتا. اس لیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کا یقین اس کے دل کے اندر ہے. اسے پتہ ہے کہ اگر آج میں کسی عورت کو دیکھ رہا ہوں غلط نظر سے تو اللہ کے رسول نے یہ فرمایا لعن اللہ الناظر والمنظور کہ بد نظری کرنے والے پر بھی لعنت اور جو بد نظری کرا رہی ہے اس غرض سے نکلی ہوئی ہے اس پر بھی لعنت. تو اب یہ فرمان جس کے دل میں ہوگا، جس کے سامنے ہوگا، وہ کہاں بد نظری کرے گا جب دل میں ایمان ہوگا. اشد الناس عذابا یوم القیامت المصبرون کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب والے جو ہوں گے وہ تصویر بنانے والے ہوں گے، فوٹو بنانے والے. اب جس کے دل کے اندر یہ اللہ کے رسول کی بات کی عظمت ہوگی اور یہ فرمان اللہ کے رسول کا اس کے سامنے ہوگا، وہ کہاں یہ کام کرے. تو میرے محترم بھائی عزیزو، یہ سب جو ہم سے صادر ہو رہے ہیں یہ باتیں، یہ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ہو رہی ہیں. اب حدیث میں آتا ہے کہ 3 آدمیوں کی طرف اللہ پاک قیامت کے دن دیکھے گا بھی نہیں، بات بھی نہیں کرے گا اللہ پاک. اور ان میں سے وہ ایک جو ہے جھوٹ بول کر سودا بیچنے والا. اب جس کے دل کے اندر ایمان ہوگا، وہ اس خوف کی وجہ سے کہاں جھوٹ بول کر سودا بیچے گا. اور جس کے دل کے اندر ان تجارت کے صحیح بولنے کے، سچ بولنے کے فضائل ہوں گے، وہ اس شوق کے اندر کہ میرا چاہے نقصان ہو جائے دنیا کی لیکن میں سچ بولوں، صحیح نیت کے ساتھ وہ ہر کام کرے. جیسے حدیث پاک میں آتا ہے التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین
کہ سچا امانت دار تاجر، دو صفتیں بتائیں، سچا ہو، امانت دار ہو۔ قیامت کے دن یہ نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ اور شہیدوں کے ساتھ ہو۔ التاجر الصدوق الامین تحت ظل العرش یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن سچا اور امانت دار تاجر اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا قیامت کے دن۔ فرمایا کہ جو اس نیت کے ساتھ تجارت کرتا ہے اور کاروبار کرتا ہے کہ سوال کی ذلت سے بچوں، کہ سوال ظاہر کمائے گا نہیں تو سوال کرنا پڑے گا اس کو، اور اپنے گھر والوں پر خرچ کرو اور اپنے ہمسایوں کا خیال رکھو۔ اور میں قیامت کے دن یہ اس حال میں آئے گا اللہ کے پاس کہ اس کا چہرہ 14ویں کی چاند کی طرح چمکتا ہو، اور دوسری طرف ایک آدمی اس غرض سے کاروبار کر رہا ہے کہ میں بڑا تاجر بن جاؤں، میرے پاس اچھی گاڑی ہو، میرے پاس اچھی کوٹھی ہو، لوگوں پر میں فخر کروں، تو فرمایا یہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا اللہ کے پاس کہ اللہ پاک اس سے ناراض ہو، اللہ اس پر غصے ہوں گے۔ تو یہ ساری چیزیں بتلائی ہیں، اور یہ ساری چیزیں ایمان کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ جب ایمان دل میں آتا ہے تو ایمان کی صفتیں ہیں وہ دل میں آتی ہیں۔ سب سے بڑی صفت تقویٰ ہے، صفت احسان ہے، اخلاص ہے، حیا ہے، بردباری ہے، عاجزی ہے، یہ ساری ایمان کی صفتیں ہیں۔ جب ایمان دل میں آتا ہے تو یہ ساری صفات ہوتی ہیں۔ اور جب ایمان دل میں کم ہوتا چلا جاتا ہے تو پھر وہ صفات ختم ہو کر رذائل آتے ہیں انسان کے اندر، بری صفتیں آتی ہیں انسان کے اندر، عجب کی صفت آئے گی، کبر کی صفت آئے گی، بغض اور کینے کی صفت آئے گی، تحقیر مسلمان کو ہلکا سمجھنا یہ آئے گا۔ یہ ساری بری صفتیں دل میں آئیں گی اور دل خراب ہوتا چلا جائے گا جب ایمان کم ہوتا چلا جائے گا، اور جو ایمان بڑھتا چلا جائے گا تو یہ رذائل اندر سے نکلتے چلے جائیں گے اور انسان کے دلوں کے اندر صفات آتی چلی جائیں گی، ہمدردی آئے گی، خیر خواہی آئے گی، یہ ساری صفتیں آئیں گی دل کے اندر جب دل میں ایمان ہو۔ تو میرے محترم بھائی عزیزو، اب ایمان کی محنت کرنی ہے کیسے؟ جیسے انبیاء نے محنت کی ہے، جیسے صحابہ نے محنت کی ہے۔ وہ کیسے محنت کی ہے کہ رات دن ایک رٹ لگا رہے ہیں، اور ایسی رٹ لگا رہے ہیں کہ بچوں کے زبانوں پر بھی وہی باتیں کہ اللہ کرتے ہیں، اپنی قدرت سے کرتے ہیں، اور ایسا یقین تھا اللہ کی ذات عالی پر، ایسا اعتماد تھا اور اللہ کی بات پر اتنا یقین تھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے، امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں مکہ مکرمہ میں چھوٹی چھوٹی بچیاں، جب یہ آیت اتری سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، کہ عن قریب قریش کے بڑے بڑے سرداروں کو شکست ہو گئی اور یہ سب پیٹھ پھیر کر بھاگے گئے، تو فرماتی تھی ہم تو بچیاں تھیں لیکن ہمیں بھی اتنا یقین تھا کہ یہ دن آنے والا ہے، حالانکہ اس وقت یہ مسلمان انتہائی کمزور اور مٹھی بھر تھے اور یہ بات سوچی نہیں جا سکتی تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے، کتنے بڑے بڑے سردار، اتنے بڑے بڑے جو ہے نا تاجر اور اتنے بڑے بڑے لشکروں والے یہ مٹھی بھر مسلمانوں سے شکست کھائیں گے اور پیٹ کر کر بھاگیں گے، کہ کیسے ہو سکتا ہے۔ لیکن اماں جان فرماتی ہیں بچیاں ہوتی تھیں، ابو جہل کے سامنے ہم پڑھتی تھی سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، عن قریب تم شکست کھاؤ، پیٹ پھیر کر تم بھاگو، ابو جہل کے منہ پر ہم پڑھتے۔ پھر وہ اللہ نے دن دکھایا بدر کا کہ کیسے ان کو شکست ہوئی اور کیسے یہ ذلیل ہو کر مارے گئے، 70 ان کے مارے گئے، 70 ان کی قید ہو گئے، بڑے بڑے 7 سردار جو تھے، ابو جہل تھا، عتبہ تھا، شیبہ تھا، ولید تھا، ابو البختری تھا، یہ سب مارے گئے۔ تو میرے محترم بھائی عزیزو، اللہ کی بات پر یقین، اب ایک ہمارے بزرگ ہیں نعیم شاہ صاحب وہ فرماتے ہیں کہ ایک خبر کا یقین ہے، ایک نظر کا یقین ہے۔ نظر میری یہ دیکھ رہی ہے کہ اگر میں نے وراثت میں بہنوں کو حصہ دے دیا تو میری زمین کم ہو جائے گی اور آمدنی کم ہو جائے گی، اور جب آمدنی کم ہو جائے گی تو میرے گھر کیسے چلے گا، بچوں کا کیسے گزارا چلے گا۔ اور اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ نہیں، تم جب بہنوں کو حق دو گے،
ہر حق والے کو اس کا حق دو گے تو باقی جو تمہارے پاس اپنی ذات کا حق بچے گا وہ حلال ہوگا. اب اس میں اتنی میں برکت دوں گا، اتنی برکت دوں گا کہ تمہیں اطمینان ملے گا، تمہیں سب کچھ ملے گا. اور دوسری طرف اللہ یہ فرما رہے ہیں انما کہ جو ہے نا صدقے کو اللہ پاک بڑھاتے ہیں، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اور سود کو اللہ مٹاتے ہیں، سود کو اللہ پاک مٹاتے ہیں. اب میری نظر یہ دیکھ رہی کہ نہیں، سود سے تو 105 ہو رہے ہیں اور صدقے سے اور زکوٰۃ سے اور عشر سے 95 بچ رہے ہیں 100 کے. وہاں 100 کا 105 مل رہا ہے، یہاں 100 کا 97.5 یا 95 مل رہا ہے. لیکن مجھے نظر کا یقین کو جھٹلاؤں گا اور خبر کا یقین جو اللہ نے خبر دی ہے قرآن کے اندر اس پر چلو. یہ ایمان کا تقاضا ہے. تو اب اپنے ایمان کو بڑھانے کے لیے ہمیں محنت کرنی ہے، اور اس ایمان کا ہمیں پتہ کس دن چلے گا؟ جس دن وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا، کہ کافر جب جانور مٹی ہو جائیں گے تو کافر تمنا کرے گا ہے کاش آج میں بھی جانور ہوتا اور ان جانوروں کی طرح مٹی ہو جاتا، کہ آج ان ایمان والوں کو کتنا مل رہا ہے. اور اس ایمان کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے عمل پر کتنا مل رہا ہے، چھوٹے چھوٹے عمل پر کتنا دے رہے ہیں اللہ پاک قیامت کے دن، اور دنیا میں کتنا اللہ پاک دے رہے ہیں. کہ ایمان کے ساتھ یعنی مسلمان ہے اور وہ کسی ایک مسلمان کی حاجت کے لیے، اس کی ضرورت کے لیے چند قدم اٹھا لیتا ہے کہ بھئی فلاں آدمی کے پاس جانا ہے، میں چلو میں فارغ بیٹھا ہوں آپ کو پہنچا دیتا ہوں. اس کی حاجت اور ضرورت کے لیے کسی کے پاس، کسی کی سفارش کر دی کسی کے ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم کسی حاجت مند کی میرے پاس سفارش لے کر آیا کرو. اگر میرے پاس ہوگا تو میں تو ویسے بھی دے دوں گا، نہیں ہوگا تو ویسے بھی نہیں دوں گا، لیکن تمہیں سفارش کا اجر مل جائے گا. سفارش کر دیا کرو جہاں تمہاری سفارش چلتی ہے. تو کسی کا سفارش کے لیے چلا گیا، بھئی یار یہ ہمارا بھائی ہے، غریب ہے، اس کا کام کر دو. تو حدیث پاک میں آتا ہے کسی آدمی کی حاجت کے لیے، مسلمان کی حاجت کے لیے چلنا پھرنا، اس پر 10 سال کے نفلی اعتکاف کا اجر ملتا ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک دن کا اعتکاف جہنم سے 3 خندقیں دور ہو جاتا ہے انسان. جہنم سے 3 خندق، اور ایک خندق کا جو فاصلہ ہے وہ زمین اور آسمان کے خلا کے برابر. اب خود حساب لگاؤ اور اس کو اندازہ لگاؤ. یہ ایک حاجت پوری کی ہے. اور دوسری طرف ایک آدمی نے مسلمانوں کی اجتماعی ضرورت پوری کی ہے، پل بنوا دیا، اسپتال بنوا دیا، سڑک بنوا دی، لیکن ہے وہ کافر. اس کو اس عمل پر ایک ذرہ بھی اجر کا نہیں ملا، حالانکہ کروڑوں لاکھوں لوگوں کی اس نے ضرورت پوری کی ہے. کروڑوں لوگ اس سڑک سے گزریں گے، اس پل سے گزریں گے، اس اسپتال میں علاج کروائیں گے، لیکن ایمان کے نہ ہونے کی وجہ سے اسے کچھ نہیں ملے. دنیا میں تو مل جائے گا، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا، کوئی اجر نہیں ملے گا. اسی لیے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، کہ جب نیک عمل کریں گے، مرد ہوں عورتیں ہوں، بشرطے کہ ایمان کے ساتھ کریں گے، تو ہم انہیں دنیا میں بھی پاکیزہ زندگی دیں گے، چین سکون کی زندگی دیں گے. یہ ایمان پر اللہ کی طرف سے وعدے ہیں. تو اس لیے میرے محترم بھائی بھی عزیزو، ایمان کی اہمیت، ایمان کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر ہو، اور اس کے لیے اپنا سب کچھ لٹانے کو ہم تیار ہو جائیں. جیسے صحابہ تھے کہ حضرت یاسر رضی اللہ عنہ کو تکلیف پہنچ رہی ہے، اور ان کے بیٹے عمار کو اور ان کی بیوی سمیہ رضی اللہ عنہ شہید ہو رہی ہیں، اور سخت تپتی دھوپ میں ان کو کھڑا کیا جا رہا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر رہے ہیں، اور آپ کیا ان کو ترغیب دے رہے ہیں؟ یا آل یاسر اصبروا ان موعدکم الجنہ، صبر کرو صبر کرو، اس ایمان پر صبر کرو کہ تمہیں آخرت میں اس کے بدلے میں جنت ملے گی. خباب حضور کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیگ لگا کے بیٹھے ہیں، کیا رسول اللہ الا تستنصر لنا الا تدعو لنا، آپ ہمارے لیے دعا نہیں کرتے، ہمارے لیے اللہ سے مدد نہیں مانگتے، ہمیں کتنی تکلیفیں دی جا رہی ہیں. تو آپ غصے ہو گئے، ٹیگ چھوڑ کر بیٹھ گئے. تمہیں کیا ہو گیا، تم صبر کیوں نہیں کرتے ہو ایمان پر؟ حالانکہ تم سے پہلے لوگوں کو تو ایمان کی وجہ سے اتنی آزمائشوں میں ڈالا گیا ہے کہ ان کے زندہ لوگوں کی لوہے کے کنگھیوں سے، ان کا ہڈیوں سے گوشت اتار لیا جاتا تھا، پھر وہ صبر کرتے. چنانچہ حضور اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو ایک جگہ سے جنت کی بہت اعلیٰ خوشبو آ رہی تھی. جبریل امین سے پوچھا کہ کس کی خوشبو ہے؟ کہ فرعون کی شہزادی کی مشاطہ یعنی ان کی کنگھی چوٹی کرنے والی یہ اس کی خوشبو آ رہی تھی. اس کا کیا قصہ ہے کہ وہ کنگھی کیا کرتی تھی فرعون کی بیٹی کی، اس کی نوکری تھی سرکاری، اس کی آ کر میک اپ کیا کرتی تھی، لیکن کنگھی ہاتھ سے گری تو اس نے کہا بسم اللہ، ایمان والی تھی. تو بیٹی نے کہا یہ کیا، کس کا نام ہے؟ کہ اللہ کا نام لیا، خدا کا نام لیا، کہ ہمارا رب تو ہمارا باپ ہے. بیٹی نے کہا نہیں، تمہارے باپ کا بھی سب سے بڑا رب جو ہے وہ اللہ ہے، میں نے اس کا نام. شکایت لگائی گئی تو بیٹی اس کو پکڑا گیا اور پھر اس کے بچے سمیت اس کو جلتے ہوئے کڑاہ کے اندر تیل کے اندر بھون دیا گیا، لیکن اس نے ایمان کو نہیں چھوڑا. آج ہی اس کی خوشبو آ رہی ہے. تو ایمان کی وجہ سے اس قدر تکلیف ہے کہ ایمان اتنی قیمتی چیز ہے کہ چند ٹکے پیسے پہ ہم قسم کھا کر، غلط گواہی دے کر، جھوٹ بول کر ایمان کو بیچتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ ایمان پر محنت نہیں کی، اس پر جان نہیں لگایا، اس پر مال نہیں لگایا، اس لیے ایمان کی کوئی. تو اپنے دلوں کے اندر ایمان کی عظمت کو بٹھانا ہے، اس کے لیے ہمیں رات دن اس کی محنت کرنی ہوگی. لا الہ الا اللہ کو خوب بولنا ہوگا، سننا ہوگا، سوچنا ہوگا، راتوں کو اٹھ کے اللہ سے مانگنا ہوگا. اے اللہ اپنی ذات عالی سے سب کچھ ہونے کا یقین ہمارے دل و دماغ میں اتار دے، اور غیر کا یقین اور تاثر ہمارے دل و دماغ سے نکال. اس کو اللہ سے مانگنا بھی ہوگا. جو دن کو بول رہے ہیں رات کو اٹھ کے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر اس کو مانگیں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں 100% کامیابی کا یقین دل میں اتارنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو پاکیزہ مبارک زندگی لے کر آئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں خیر ہی خیر. ہاں، اور صحابہ کرام کے مرد عورتیں حضور کے ایک ایک فرمان پر مر مٹنے کو تیار ہے. حضور کو خوش کرنا ہے، اللہ کے رسول کو خوش کرنا ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے. اس کے لیے دونوں خاندان اوس اور خزرج مقابلہ کیا کرتے ہیں کہ تمہارے قبیلے نے حضور کو خوش کرنے کے لیے کام کیا ہے، اب ہم بھی کام کر رہے ہیں. کہ اوس والوں نے کہا اچھا حضور کا سب سے بڑا دشمن کون ہے جو حضور کو تکلیف دیتا ہے؟ تو کعب بن اشرف یہودی ہے، چلو ہم اس کو قتل کرنے کے لیے حضور سے اجازت مانگی اور رات کو گئے اور جا کر اس کا سر لے کر آئے. اس کے قلعے کے اندر گئے اور وہاں سے اس کو قتل کر کے اس کا سر لے کر آئے. اور آپ رات کو نماز پڑھ رہے ہیں، اور جب وہ جنت البقیع میں پہنچے قبرستان میں تو نعرہ لگایا تو حضور نے فرمایا افلحت الوجوہ، یہ کامیاب چہرے. حضرت قبیلے کو پتہ لگا کہ اچھا حضور کو خوش کرنے کے لیے اتنا بڑا کارنامہ کیا تو ہم بھی ایسا کریں. تو خیبر میں ایک اور رہتا تھا، ہم اس کو قتل کریں اس یہودی کو. تو حضور سے اجازت مانگ کر وہاں چلے گئے 4-5 آدمی. تو ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے میں یہ لگے رہتے. ابو الحیثم رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، حضور ان کے پاس تشریف لے گئے. ان کے گھر میں ابو بکر و عمر بھی ساتھ ہیں. تو ان کی بیوی نے بتایا کہ جی وہ تو پانی لینے کے لیے گئے ہوئے ہیں، آپ تشریف رکھیں ابھی آ جائیں گے. اسی دوران وہ آ گئے اور حضور کو محبت اور خوشی میں چمٹ گیا کہ آپ میرے گھر تشریف لائیں یا رسول اللہ. چمٹ گئے حضور سے. حضور نے فرمایا تم خود پانی لینے گئے تھے، کوئی غلام نہیں ہے تمہارا، خادم نہیں ہے؟ نہیں یا رسول اللہ. آپ فرمایا میرے پاس خادم آ جائیں گے، غلام آ جائیں گے تو میرے پاس آ جانا، میں تمہیں دے دوں. تو 2 غلام آئے، وہ چلے گئے حضور کی خدمت میں. حضور نے فرمایا کہ ان میں سے ایک لے لو. کیا رسول اللہ آپ ہی پسند فرما لیں میرے لیے؟ حضور نے فرمایا یہ لے لو اور اس کے ساتھ اچھائی والا معاملہ کرو. حضور نے آ کر بیوی کو بتایا. بیوی کو تو خوش ہو جانا چاہیے کہ گھر کے کتنے کام کاج اور کتنی ضرورتیں ہوتی ہیں، چلو اللہ نے ایک غلام دے دیا. تو بیوی نے کہا اچھا حضور نے یہ فرمایا کہ اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا ہے. تو میرا تو یہ مشورہ ہے کہ حضور کو خوش کرنے کے لیے سب سے اچھا معاملہ تو یہ ہے کہ ہم اس کو آزاد کر دیں. تو اس نے آزاد کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا. حضور نے بلایا کہ دیکھو بھائی ایک ہی غلام تھا، وہ بھی آزاد کر دیا. کیوں یا رسول اللہ؟ اس لیے کہ میری بیوی نے مجھ کو مشورہ دیا ہے. تو حضور نے اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی اللہ کا نبی یا اللہ کا نیک بندہ، اللہ تعالیٰ اس کو 2 مشیر دیتے ہیں، 2 مشورے والے دیتے ہیں. کوئی غلط مشورے دیتے ہیں، کوئی ٹھیک مشورے دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جس کی رہنمائی کرتے ہیں، جس کے ساتھ خیر کا معاملہ کرتے ہیں، تو اس کے اچھے مشورے دینے والے اس کے لیے اللہ پاک پیدا کر دیتے ہیں.
تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین ہر وقت ان کی عورتیں بھی اس ٹوہ میں لگے رہتے تھے کہ ہمارے کس عمل سے اللہ اور اللہ کے رسول خوش ہوں گے. وہ برادری کو نہیں دیکھتے تھے, وہ قوم قبیلے کو نہیں دیکھتے تھے, وہ وطن کو نہیں دیکھتے تھے. چنانچہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ بنو قریظہ جو یہودیوں کا مدینے میں قبیلہ تھا ان کے حلیف تھے. حلیف اس کو کہتے ہیں کہ پہلے زمانے میں کوئی دو قبیلے آپس میں مل کے معاہدہ کر لیتے تھے کہ ہم خوشی غمی میں ایک دوسرے کے معین و مددگار. اگر ہمارے خلاف کوئی جنگ کرے گا آپ ہمارا ساتھ دیں گے, تمہارے خلاف کرے گا ہم دیں گے. دیت دینی پڑ گئی تو دونوں تو ہر چیز. تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارا محاصرہ چھوڑ دیں. 25 دن محاصرہ ہوا. اللہ کے رسول سے عرض کیا آپ جو ہے سعد بن معاذ جو فیصلہ کرے گا ہم اس فیصلے پر راضی. سعد بن معاذ زخمی ہوئے تھے, خندق میں تیر لگا تھا تو ان کو لایا گیا اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ سارے راستے میں لوگ انہیں کہتے رہے اپنے قبیلے والا کہ ساتھ کوئی بات نہیں, اپنے بندے ہیں, خوشی غمی کے شریک ہیں اور ہمارے معین و مددگار ہیں, ان کے حق میں فیصلہ کرنا کیونکہ اللہ کے رسول بھی راضی ہیں, جو بھی فیصلہ تم کر دو. سعد بن معاذ وہاں پہنچے اور یہ فیصلہ کیا کہ ان کے جتنے جوان ہیں جنگجو سب کو قتل کر دیا جائے, یہ میرا فیصلہ ہے, اور ان کے مال تقسیم کر لیے جائیں, ان کی عورتوں کو باندیاں بنا دیے جائیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کی قسم اللہ اور اللہ کے رسول کا بھی یہی فیصلہ تھا جو سعد بن معاذ نے. پھر اس کے بعد ان کا وہ رگ پھوٹ پڑی اور خون بہا اور انتقال فرمایا گیا. حضور نے ان کو جھولی میں رکھا ہوا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو مبارک حضرت سعد کے چہرے پر گر رہے ہیں. اور پھر جب جنازہ اٹھایا گیا تو آپ پنجوں کے بل گر چل رہے ہیں, اور آپ نے فرمایا اتنا ازدحام ہے فرشتوں کا کہ آسمان سے فرشتے, اور جلدی جلدی اپنے بھائی کا کفن دفن کا انتظام کرو کہ کہیں ان کو فرشتے اٹھا کر آسمانوں پر نہ لے جائیں. یہ کیا چیز تھی؟ کوئی رشتہ داری نہیں اللہ کے رسول سے, کوئی تعلق نہیں, کوئی برادری نہیں, صرف ایمان والا رشتہ ہے. تو اس قدر عظیم اعزاز ان کو ملا. اور دوسری طرف قریشی ہے, ہاشمی ہے, حضور کا چچا ہے ابو لہب, وہ مکہ کی ایک الگ تھلگ کوٹھڑی میں مر رہا ہے اور مر کر کوئی اس کو دفن کرنے والا نہیں ہے. بدبو آ رہی ہے, پھول پھٹ گیا ہے. ان کے بیٹے عتبہ اور عتیبہ اور معتب کو کہا گیا کہ بھئی باپ کے کفن دفن کا کوئی انتظام کر دو کہ اس کو بیماری لگی ہے. حکیموں نے کہا اس کے قریب نہیں جانا, کچھ کسی اور سے کروا لو پیسے دے کر. پھر حبشی غلاموں کو بلایا گیا, ان کو پیسے دیے گئے. تو انہوں نے جا کر ایک گڑھے کھود کر لمبے لمبے لکڑیوں سے ان کو دھکے دے کر ان کی لاش کو اندر گرایا, لیکن مکے کی سرزمین نے ان کو قبول نہ کیا. اس کی لاش اگلے دن پھر پیر نکلی. تو میرے محترم بھائی عزیزو, یہ اللہ نے واقعات دکھلائے ہیں کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول سے جڑا ہے اللہ نے دنیا میں بھی اسے دکھانا ہے اور کامیاب کیا ہے, اور آخرت تو ہے ہی نہیں لوگوں. تو ہم آج کے بعد اپنی قوم کو نہیں دیکھیں گے, رسم و رواج کو نہیں دیکھیں گے, ہم علاقے کو نہیں دیکھیں گے, ہم وطن کو نہیں دیکھیں گے, ہم اللہ اور اللہ کے رسول کو دیکھیں گے, اللہ اور اللہ کے رسول کو دیکھیں گے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مبارک زندگی لے کر آئے, عبادات کی لائن کی, معاشرت کی لائن کی, اخلاقیات معاملات کی لائن کی, پورا دین آپ نے دیا. ارشاد فرمایا تو میں ایسے راستے پر چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے. اب آپ نے نماز کے سارے مسائل, اب عبادات کی لائن کی 4 چیزیں ہیں نا, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ. اب یہ کر کے دکھایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. زکوٰۃ اپنی زندگی میں وصول کروا کر اس کے سارے احکامات تفصیل سے بتلا دیے ہیں. حج اپنی زندگی میں خود کیا ہے اور کروایا ہے لوگوں کو کیسے حج کرتے ہیں, اور اسی طرح روزے اپنی زندگی میں خود رکھے, اور نماز صحابہ کو منبر پر پڑھ کر دکھائی کہ دیکھو نماز ایسے پڑھتے ہیں, اور نماز کے خوب فضائل بیان کیے, نماز نہ پڑھنے کے وعیدیں بیان کیے, اور نماز کی عظمت کو اتنا اجاگر کیا ہے کہ اللہ کے باقی تمام حکم جبریل امین لے کر آئے گا, لیکن نماز اور روزہ, دیکھو رمضان المبارک آ رہا ہے, اس میں رحمت کا عشرہ ہے, مغفرت کا عشرہ ہے, جہنم سے چھٹکارے کا عشرہ ہے, کتنی رحمتوں والا مہینہ ہے. فرمایا الرجب شہر اللہ, رجب اللہ کا مہینہ ہے, والشعبان شہری, شعبان میرا مہینہ ہے, والرمضان شہر امتی, اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے.
رمضان شعبان میں ہم خوب روزے رکھتے تھے، تو لیکن یہ آپ کے لیے ہی تھا، امت کو منع کرتے تھے کہ نہیں تم رمضان میں روزے رکھو تاکہ تمہارے اندر کمزوری نہ آ جائے شعبان کے روزوں کی وجہ سے۔ تو میرے محترم بھائی عزیزو، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ممبر پر کھڑے ہو کر پڑھ کر دکھلائی اور پھر ارشاد فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب صحابہ نے حضور سے نماز سیکھی، وضو کو سیکھا، استنجے کے مسائل۔ یہودی پوچھ رہے ہیں کیا تمہارا نبی تمہیں پیشاب کرنے کا طریقہ بتاتا ہے؟ جی ہاں، ہمیں پیشاب کا بھی طریقہ بتایا ہے۔ پیشاب کرنے کے 36 آداب ہیں۔ ایک جگہ ہم جماعت میں گفتگو میں ہماری تشکیل تھی، تو ہم نے مذاکرہ کیا، ایک صاحب بیٹھے تھے پڑھے لکھے دنیاوی اعتبار سے، حیران ہو گئے سر پکڑ کے بیٹھے کہ یار ہم کتنا دور ہیں کہ تم 36 آداب کا مذاکرہ کر رہے ہو اور ہمیں پیشاب کرنے کا طریقہ بھی نہیں سکھلایا گیا اب تک اس تعلیم سے۔ تو میرے محترم بھائی عزیزو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک زندگی کا طریقہ سارا سکھلایا ہے، اور نمازوں کے ذریعے سے اللہ کی ذات عالی سے مسائل کو حل کرانا، یہ امت کو سبق دیا ہے کہ نماز پڑھ کر اللہ سے اپنے مسائل حل کرو، کہ نماز تمہارے پاس چابی ہے، چابی ہے۔ نمازوں کو صحیح بنائیں گے اور نمازوں کو سنت کے طریقے پر پڑھیں گے، اب نمازوں سے اللہ سے اپنے مسائل حل کرانے چلیں گے کہ 2 رکعت دنیا مافیہ سے بہتر، 2 رکعت نفل فرائض کی تو کیا بات، براہ راست اللہ سے یہ بات کر رہا ہے نماز پڑھنے والا، براہ راست اللہ سے بات ہے۔ اب نمازوں کو ایسا بنائیں توجہ والا، دھیان والا، علم والا۔ حاجی غلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بھئی عالمانہ نماز پڑھو، عالمانہ کیا مطلب؟ یعنی ہمیں پورے نماز کے تمام علوم، نماز کے متعلق جتنے ہیں وہ ہمیں حاصل ہونے چاہیے، وہ حاصل کرنا چاہیے۔ نماز کے فرائض، مستحبات، مکروہات، وضو کے کیا مسائل ہیں، استنجے کے کیا مسائل ہیں، پاکی ناپاکی کے کیا مسائل ہیں، کپڑوں کے کیا مسائل ہیں، یہ سیکھیں۔ اس کے لیے ہمیں علماء کے پاس جانا ہوگا اور اپنی پوری عبادات کی لائن ہے، معاشرت و معیشت کی لائن ہے، اس کو سیکھنا ہوگا علماء سے۔ علم والوں کا اپنے آپ کو ہمیں محتاج بنانا ہوگا، ان کے پاس چل کر جائیں۔ آج ہم میں سے کوئی آدمی ڈاکٹر کو فون کر کے ہی نہیں کہتا جی میری بیٹی کو فلاں مسئلہ ہے، آپ مہربانی کر کے دوائی بتائیں ٹیلی فون پر، لیکن مفتی صاحب کو فون کرتے ہیں کہ جی یہ مسئلہ بتا دیں، ہمارا یہ مسئلہ ہے۔ ڈاکٹر کے پاس چل کر جائیں گے، لیکن مفتی سے فون پر، اور ابھی بھی بتائیں جی، ابھی بھی بتائیں، مجھے جلدی ابھی بھی بتائیں، ایسا بھی کہتے ہیں۔ اس لیے ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ جب چل کر جائیں گے تو اس سے علم کی عظمت خود ہمارے دلوں میں آئے گی۔ یہ عظمت کی کمی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے ہم سے۔ جب دل کے اندر عظمت ہوگی تو خود چل کر جائیں گے، وقت معلوم کریں گے، کس وقت بیٹھتے ہیں، کس وقت مسئلہ میں پوچھنا ہوگا ان سے، کیا کیا آداب ہیں اس کے۔ تو جب یہ ہوگی تو پھر علم کی قدر۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث بھی تھے، فقہ کے امام تھے اور بہت سنت کے پابند تھے۔ ایک دفعہ مدینہ منورہ سے باہر ایک وادی تھی، جب بارش آتی تھی تو وہ چلتی تھی، وہاں چھیپ لے گا، تو مدینہ منورہ کے گورنر بھی وہاں پہنچے ہوئے تھے۔ تو اس نے وہاں کھڑے کہہ دیا امام صاحب کچھ حدیثیں ہی سنا دو، کچھ حدیثیں ہی پڑھا دو، سکھا دو۔ تو امام صاحب سخت غصے ہو گئے کہ یہ نبی کی حدیث کی قدر ہے تمہارے دل کے اندر؟ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں تمہیں اس کی سزا دیتا اس جرم کی۔ تو امیر مدینہ تھے، گورنر تھے، حاکم تھے، خاموش ہو گئے۔ اگلے دن حاضر خدمت ہوئے کہ یہ ساری رات میرے عقل اور میرے دماغ میں کشمکش اور لڑائی ہوتی رہی۔ دماغ پہ سخت غصہ، دماغ کہتا تھا کہ آپ اس کو سزا دے سکتے ہو، سزا دو، دل کہتا تھا کہ نہیں اس نے تو ٹھیک بات کی ہے، تمہاری غلطی ہے۔ تو آخرکار دل جیت گیا، اب میں حاضر خدمت ہوا ہوں، آپ مجھے اس بے ادبی کی سزا دیں۔ تو امام صاحب نے فرمایا 40 کوڑے ماروں گا تمہیں، اور پھر ایک جھاڑو منگوایا اس میں 40 تیلیاں، تو وہ ایک جھاڑو زور سے اس کو مارا حاکم کو۔ پھر فرمایا آپ جاؤ، غسل کر کے آؤ، خوشبو لگا کر آؤ اور صاف کپڑے پہن کر آؤ اور دوزانو ہو کر میرے سامنے یہاں بیٹھو۔ اور پھر بیٹھے،
پھر ان کو 40 حدیثیں پڑھائیں۔ تو علم کی قدر، علم کی عظمت، خود امام صاحب کا قصہ ہے، مشہور ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، سنتے بھی رہتے ہیں۔ حدیث کا سبق پڑھا رہے ہیں، رنگ بدل رہا ہے جیسے کوئی تکلیف ہو۔ جب کتاب بند کر دی، سبق پورا ہو گیا، شاگرد کو بولا کہ کمر سے کپڑا اٹھاؤ۔ کمر سے کپڑا اٹھایا تو بچھو تھا اور اس نے 17 جگہ پر ڈنگ مارا۔ کیا ہم نے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ یہ حدیث کی بڑی بے ادبی ہو جاتی کہ میں بچھو کی طرف متوجہ ہو جاؤں؟ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سناتے تھے، شیخ الحدیث صاحب کا رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ وہ پانی کے لگن میں ٹک میں بیٹھ جاتے تھے اور کتابیں لکھتے تھے اور قمیص اتار لیتے تھے رات کو، لالٹین جل رہا ہوتا تھا اس میں جو روشنی میں، تو وہ پتنگے آتے تھے، حضرت شیخ کی ننگی کمر ہوتی تھی، اس کے اوپر آ کر پتنگے چڑھتے تھے، پھر چھپکلیاں دیوار سے چھلانگ لگا کے حضرت شیخ کی کمر پر آ جاتی، وہ چھپکلیاں شکار کرتی رہتی تھیں، اور شیخ حدیث میں اور کتابوں کے اندر اتنے منہمک ہوتے تھے کہ وہ اس طرح متوجہ ہوتے ہی نہیں تھے۔ تو میرے محترم بھائی عزیزو، اس لیے علم کی اور صاحب علم، علم والے، ان کی قدر کریں۔ فاسألوا اہل الذکر، ان سے مراد اہل علم ہے کہ اہل علم سے پوچھو، ان کنتم لا تعلمون، اگر نہیں جانتے ہو تو ان سے پوچھو، علماء سے پوچھو۔ تو اس لیے پوچھ کر چلیں گے۔ اور میرے محترم بھائی عزیزو، اس کے ساتھ جو ہے ہم موقع محل کی مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع کی دعائیں امت کو سکھلائی ہیں، امت کو دعا کے آداب بتلائے ہیں، کیا مانگنا ہے اللہ سے، کیسے مانگنا ہے اللہ سے۔ ہاں، ایک آدمی یہ مانگ رہا ہے، اللہ میں تجھ سے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ میں اس کی دعا سے پناہ مانگتا ہوں۔ یہی کہہ رہا ہے فتنہ، اور انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اللہ نے فرمایا قرآن میں کہ مال اور اولاد فتنہ ہے۔ تو فرمایا پھر کیسے مانگنی چاہیے؟ فرمایا اللہ کے رسول نے یہ تعلیم دی ہے امت کو، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ مضلۃ، کہ اللہ گمراہ کر دینے والے فتنے سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے، اللہم انی اعوذ بک من مضلات الفتن، اے اللہ گمراہ کر دینے والے فتنے جو ہیں ان سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو دعا کے آداب، دعا کا طریقہ، کیا مانگنا ہے اللہ سے، خصوصاً یہ جو معوذات کی دعائیں ہیں جس میں اعوذ بک آتا ہے، اس کی تو بڑی اہمیت بتلائی گئی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من الحرق والغرق والہدم والحرم، کہ اللہ انتہائی برا بڑھاپا جو دوسروں کے لیے بوجھ بن جائے جاؤں میں، اور یا اللہ ایسے آگ میں جل جانا اور پانی میں ڈوب جانا اور میرے اوپر بلڈنگ گر جائے، اس سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اب جو یہ آدمی پڑھے گا وہ کبھی آگ کے واقعے میں ملوث ہو کر وہ کبھی جو ہے نا آگ کے واقعے میں جل نہیں سکتا، کبھی اگر بلڈنگ گر گئی تو اس پر نہیں گر سکتی، اس لیے کہ اس نے یہ دعا پڑھی۔ کہیں پر بھی عمارت گر گئی کسی وجہ سے، وہ سیدھا ہونے کی وجہ سے یا زلزلے کی وجہ سے، اس لیے کہ یہ دعا کے اندر وہ طاقت ہے کہ جو انسان کی پوری حفاظت کرتی ہے، دعا پوری حفاظت کرتی ہے، کیونکہ ان دعاؤں نے قبولیت کے راستے میں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا قصہ مشہور ہے کہ حجاج بن یوسف نے ان کو بلا کر کہا کہ جو ہے میں تجھے ابھی قتل کرتا ہوں، کہ اللہ کی قسم تو مجھے قتل نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ دعا سکھائی، وہ جو دعا پڑھ لے گا تو اس کا مال، اس کی جان، اس کا گھر، اس کے بچے یہ محفوظ ہو گئے۔ اب تو مجھے کہنا اللہ کی قسم تو مجھے قتل نہیں کر سکتا، تو اس وقت اس کے دونوں کندھوں پر میں نے شیر اور ایک روایت میں سانپ بیٹھے ہوئے دیکھے، تو میں نہیں دیکھے، اگر میں اس پر ہاتھ اٹھاتا یا اشارہ کرتا تو شیر مجھے دیکھ رہے تو مجھے کھا جاتے۔ تو وہ دعا حضرت انس رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو سکھائی،
اور اس کے ذریعے سے پوری امت میں آج ہمارے پاس وہ دعا موجود ہے، دعائے انس، وہ جو پڑھ لے گا پورے یقین کے ساتھ کاٹا گھر سے نکلتے ہوئے پڑھا بسم اللہ توکلت علی اللہ، اب فرشتے نے اعلان کر دیا کفیتا وہدیتا ووقیتا وتنحى عنك الشیطان، شیطان تجھ سے دور ہو گیا، تیری حفاظت ہو گئی، تیری کفایت ہو گئی، تجھے ہدایت دے دی گئی۔ ہاں، گھر سے نکلتے ہوئے دعا پڑھ، گھر میں داخل ہونے کی دعا، کپڑے پہننے کی دعا، نئے کپڑے پہننے کی دعا، نیا کپڑا کسی کو پہن کر دیکھے تو اس کو دعا، کسی کو ہنستا دیکھے اس کو دعا، کسی کو قرضہ واپس کرے اس کو دعا، ہر موقع کی دعائیں بتلائیں، ہر موقع کی دعائیں۔ تو ان دعاؤں کو سیکھنا، اور قرآن پاک کا مہینہ آ رہا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن اترا ہے، ہاں مبارک مہینہ ہے، تو خوب قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام، تیسرا کلمہ درود شریف استغفار، اور اس کے ساتھ میرے محترم میرے عزیزو اپنے اخلاق پر محنت کرنی ہے کہ ہمارے اخلاق بڑھیا اخلاق بڑھیں۔ اس لیے ارشاد فرمایا سل من قطعک، کہ جو تمہارے ساتھ توڑے تم اس سے سچو، جو تمہارے اوپر ظلم کرے اسے معاف کرو، جو تمہارے ساتھ برائی کرے تم اسے نہ، جو تمہیں نہ دے تم اس کو دو۔ اے علی، یہ اولین آخرین کے اخلاق ہیں۔ اور فرمایا کہ لوگوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش ہو، کہ نرمی جس چیز میں آ جاتی ہے، حدیث میں آتی ہے، اس کو خوبصورت بنا دیتی ہے۔ یہودیوں کو بلایا کہ تم اس کے متعلق عبداللہ ابن سلام کے متعلق کیا کہتے ہو، کہ وہ خیرنا ابن خیرنا، کہ ہم میں سب سے بہترین اور بہترین باپ کا بیٹا ہے، کہ اگر وہ مسلمان ہو جائے تو آپ لوگ اسلام میں داخل ہو جاؤ گے، کہ نہیں 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 نہیں، وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ تو عبداللہ ابن سلام نکلے کلمہ پڑھتے ہوئے، کلمہ شہادت، تو یہودی کھڑے ہوگا شرنا ابن شرنا، یہ تو ہم میں سب سے بدترین اور بدترین باپ کا بیٹا ہے۔ تو یہودی آئے حضور کی خدمت میں اور کہنے لگے السلام علیکم، یہ السلام کا معنی موت تم پر ہو۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیٹھی تھی، سن رہی تھی، غصہ آ گیا ان کو، تو کہنے لگے علیکم السلام واللعنہ، کہ تم پر بھی سام ہو اور تم پر بھی لعنت ہو۔ تو حضور نے فرمایا مہ یا عائشہ، عائشہ ایسا نہ کہو، ایسا نہ کہو، سخت بات اللہ کو پسند نہیں ہے، حالانکہ اس موقع کی سخت بات کہ حضور کو بد دعا دے رہے۔ تو عائشہ کہنے لگی یا رسول اللہ، آپ نے سنا نہیں انہوں نے کیا کہا آپ کو؟ رسول نے فرمایا میں نے سنا ہے، لیکن تم میرا جواب بھی تو سنو، میں نے کیا جواب دیا ہے۔ میں نے ان کو کہا وعلیکم، بس انہوں نے کہا السلام علیکم، میں نے کہا علیکم، تم پر بھی ہوئی ہو جو تم مجھے کہہ رہے ہو۔ اور پھر حضور نے فرمایا جو وہ مجھے بد دعا دے رہے ہیں ان کی بد دعا تو قبول نہیں ہوگی، میں نے جو ان کو بد دعا دی ہے میری بد دعا قبول ہو جائے گی۔ لیکن اے عائشہ، اللہ پاک سختی کو پسند نہیں فرماتا۔ ایسے موقع کی سخت بات کو بھی حضور نے حضرت عائشہ کو روک دیا کہ ان کو سخت بات پسند، یہودیوں کو۔ ہاں، تو یہ اخلاق، اعلیٰ اخلاق امت کو، انک لعلی خلق عظیم، بڑے اخلاق والے، تو یہ امت کو سکھنا ہے۔ اور میرے محترم بھائی عزیزو، ہر عمل کو اللہ کی رضا کے جذبے کے ساتھ کرنا ہے، کہ ہماری زندگیوں کے اندر ہر عمل کے اندر، ہر عمل کے شروع میں، درمیان میں، آخر میں اپنے آپ کو ٹٹولتے رہیں کہ میں کس لیے کر رہا ہوں، اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ ہاں، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی سب اللہ کے لیے ہے، میرا اٹھنا بیٹھنا اللہ کے لیے ہے،
میری قربانیاں کرنا اللہ کے لیے، میرا تبلیغ کرنا اللہ کے لیے، کسی اور غرض کے لیے نہیں۔ اب یہ سب صفات ہم سب کی زندگیوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک محنت سے آئیں۔ اس محنت کے لیے ہمیں اللہ کی راہ میں نکلنا ہوگا، اللہ کی راہ میں نکل کر ان صفات کو اپنی زندگی کے اندر لانا ہوگا۔ ہاں، جیسے شروع میں ایمان کی بات ہوئی، کلمے کی بات ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی کی بات ہوئی، نماز کی بات ہوئی، علم و ذکر کی بات ہوئی، یہ ساری صفتیں ہیں۔ اور مولانا عمر پورنوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دعوت کی مثال ایسے جیسے زمین، اب زمین ہوگی تو اس پر درخت ایمانیات کا اور کلمے کا جڑ کی جڑیں لگیں گی، اس کلمے کی جڑوں پر عبادات کا اور نماز کا درخت اگے گا، اور اس پر اخلاقیات کے پھل آئیں گے، علم و ذکر کو اس کو پانی دینا ہوگا، اور اس پھلوں کے اندر اخلاص کا رس اور جوس آئے گا۔ اخلاص کب آتا ہے، رس کب آتا ہے؟ سب سے اخیر میں، سب سے پہلے زمین ہوتی ہے نا، پھر جڑیں، پھر درخت، پھر پھل، پھر اس کے بعد جو ہے رس آتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بعد میں آئیں گی، پہلے زمین ہوگی تو سب کچھ آئے گا، اور پہلے دعوت ہوگی تو یہ ساری چیزیں وجود میں آئیں گی۔ دعوت ہوگی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، اور چونکہ کفر ہمیشہ دعوت سے ٹوٹتا ہے، کفر ہمیشہ دعوت سے ٹوٹتا ہے، اسی وجہ سے کفار مکہ حضور کو نماز سے نہیں روکتے تھے، ذکر سے نہیں روکتے، دعوت سے روکتے۔ ہاں کہ آپ اپنے عمل میں لگیں لیکن دعوت نہ دیں، دعوت نہ دیں۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اسلام جو پھیلا ہے وہ 3 چیزوں سے پھیلا، تلوار سے نہیں پھیلا، ہاں 3 چیزوں سے، ہاں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے، اور قرآن کی تاثیر سے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات سے۔ آپ دیکھیں، سیرت اٹھائیں کہ صلح حدیبیہ تک 1400 مسلمان ہیں، جب صلح ہو گئی، آپس میں ملن ساری ہوئی، اور جو ہے نا مسلمانوں کے اور آپس میں کافروں کے میل جول شروع ہوا، اور آپس میں جو ہے نا ایک دوسرے کے اخلاق کو دیکھا گیا، تو قریب ہوئے اور مسلمانوں کی معاملات کو دیکھا، ان کی معاشرت کو دیکھا، ان کے رہن سہن کو کافروں نے دیکھا، تو اتنا تیزی سے اسلام میں آئے کہ اگلے 2 سالوں کے بعد فتح مکہ میں ہاں جو ہے 10,000 کا مجمع مسلمانوں کا جمع ہوا، اور جب بنو حوازن کے ساتھ جنگ کے لیے آپ جا رہے تھے تو 12,000 مسلمان ہوئے، اور اگلے سال تبوک میں 30,000 مسلمان، اور اس سے اگلے سال اس میں حجت الوداع میں 1.25 مسلمانوں کا مجمع چلا۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ کی محنت اور آپ کی شروع کی دعوت، اور اس دعوت پر آنے والے مصائب، اور جو مصائب پہنچانے والے ہیں ان سب کو معاف کر، یہ چیز ان کو کھینچ رہی ہے۔ اسی وجہ سے ہندا فتح مکہ کے دن، اگلے دن دوڑی چلی جا رہی، کہاں جا رہی ہے ہندا؟ کہ میں مسلمان ہونے جا رہی ہوں۔ رات تو بڑی مخالفت کر رہی تھی کہ میں ساری رات دیکھتی رہی کہ آج مسلمان ویسے ہی ہمیں تکا پوٹیاں کریں گے، تو ان کے سامنے جھکوں کیوں میں اسی لیے ڈٹی رہی اور اکڑی رہی کہ جھکوں گی نہیں، مجھے قتل کرنا ہے، میرے بچوں کو قتل کرنا ہے، لیکن جھکوں گی نہیں۔ ہم نے تکا پوٹیاں تو ویسے ہی انہوں نے کرنی ہے، اور انہوں نے جو ہے نا خوشیاں منانی ہے، لیکن ساری رات انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ اور رات کو آدھی رات کے بعد میں جب پہنچی مکہ میں حرم میں، تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ سارا 10,000 کا لشکر رونے دھونے میں لگا ہوا ہے، ہم قریش کے لیے ہدایت کی دعائیں مانگنے میں لگا ہوا، بس میرا دل بسیج گیا، میں مسلمان ہوں۔ تو یہ ساری صفات اچھی طرح سے صحابہ کے اندر انتقام کے جذبے ختم ہو چکے ہیں، ہدایت کا ان کے اندر طلب اور شوق پیدا ہو چکی تھی، ہر ایک کے لیے ہدایت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، یہ وحشی ابن حرب کے پاس بھیج رہے ہیں ایک آدمی کو، تو وحشی نے کہا اس میں تو بڑی شرطیں ہیں، توبہ کروں، نیک عمل کروں، ایمان لاؤں، پھر اللہ پاک معاف کرے۔ نہیں، اس سے پہلے ایک اور آیت تھی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ پاک فرماتے ہیں مشرک کو تو میں بالکل معاف نہیں کروں، کبھی بھی، لن یغفر، کہ یہ معنی کبھی بھی معاف نہیں کروں گا مشرک، شرک کرنے والا، باقی جس کو اللہ چاہیں گے معاف کر دیں گے۔ تو واشی کہنے لگا پتہ نہیں اللہ پاک چاہتے ہیں نہیں چاہتے، میں تو مسلمان ہوں۔
پھر حضور نے اگلی آیتیں بھیجی ہیں، حضور نے کہا اس میں تو شرطیں بہت زیادہ ہیں، توبہ بھی کروں، ایمان بھی لاؤں، نیک عمل بھی کروں، پھر اللہ معاف کرے گا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر بے چینی تھی کہ کسی طرح سے ایک ایک بندہ یہ مسلمان ہو، تو پھر یہ آیت اتری، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میرے بندو جو گناہ کر کر کے اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں وہ میری رحمت سے امید نہ ہو، میری رحمت بہت وسیع ہے۔ تو اس پر وحشی مسلمان ہونے کے لیے حضور کی خدمت میں آیا، لیکن حضور نے اس کو ہدایات دی کہ وحشی مسلمان تو ہو گیا لیکن میرے سامنے مت بیٹھو۔ علماء فرماتے ہیں گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کی شکل دیکھنے کو تیار نہیں ہے اس کے بھی ایمان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حریص ہیں کہ یہ بھی مسلمان ہونا ہے۔ ایسے حضور کے اندر ہر ایک کی ہدایت کی تڑپ اور طلب تھی، اور یہی چیز صحابہ کے اندر تھی۔ اسی وجہ سے اٹلی روم کے اندر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جمع ہوئے رؤسائے نصارہ، تو انہوں نے کہا یہ کیا وجہ ہے کہ مسلمان ہمارے ملکوں کو فتح کرتے چلے آ رہے ہیں؟ تو ان کا بڑا جو پوپ تھا اس نے یہی کہا کہ لیس لہم ہم الا بہدایۃ الناس، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کے اندر کوئی اور تڑپ اور کوئی اور جذبہ ہے ہی نہیں سوائے لوگوں کی ہدایت کی، سوائے لوگوں کی ہدایت۔ یہ چیز ان کے اندر سے ختم کرو اور جذبات اور فکریں ان کے دل و دماغ کے اندر بٹھاؤ، پھر ان کو گاجر مولی کی طرح کاٹتے چلے۔ یہ جذبہ اندر سے نکالو، یہ مسلمان کے دلوں سے جذبہ ختم ہوتا ہے۔ لوگوں کے لیے تڑپنا، بے چین ہونا، راتوں کو اٹھ کے رو رو کر اللہ سے مانگنا، اور یہ چیز پھرنے سے پیدا ہوگی، پھرے بغیر پیدا نہیں ہوگی۔ لوگوں کے پیچھے پھرنا، ایک ایک کا دروازہ کھٹانا، اپنے آپ کو بے حیثیت بنا کر چلنا، اس پر اللہ کی طرف سے کتنا ملے گا کہ پہلے قدم پر گھر سے نکلتے ہی سب گناہ معاف زندگی کی، اور آگے 700 نیکیاں، 700 درجے بلند، ایک ایک قدم پر۔ ہاں، اور اللہ کے راستے کی نماز، روزہ اور ذکر، یہ 3 چیزیں فرمایا کہ یہ 3 چیزیں حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے 700 گنا بڑھا دی جاتی ہے۔ اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا کتنا ہے؟ 7 لاکھ۔ صحیح حدیث میں، مشکاۃ شریف میں دونوں حدیثیں موجود ہیں۔ تو 7 لاکھ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اور نماز، روزہ، ذکر، یہ 3 چیزیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے 700 گنا بڑھا دی جاتی ہیں۔ تو 7 لاکھ کو 700 سے ضرب دو، کتنا بنے گا بھائی؟ 49 کروڑ بنے گا۔ تو گویا اللہ کے راستے کا روزہ 49 کروڑ، اللہ کے راستے کا سبحان اللہ 49 کروڑ، اللہ کے راستے کی نماز 2 رکعت 49 کروڑ۔ کتنی بڑی بات ہے بھائی۔ تو اس کے لیے لیکن ایک چیز ہمارے ذہن میں یہ رہے، ہمیشہ یاد رہے کہ ان فضائل کو سامنے رکھ کر شوق تو پیدا ہو ہمارے دلوں کے اندر، لیکن مقصد یہ نہیں ہے۔ مقصد اللہ کے راستے میں نکلنے کا یہ ہے کہ میری زندگی دینداری والی بن جائے، اور میری اپنی زندگی میں تبدیلی آ کر دوسروں کی زندگی کے تبدیل ہونے کا میں ذریعہ بن جاؤں، اور میرے دل کے اندر ساری انسانیت کا غم درد پیدا ہو جائے، اور میرے دل کی غلط یقین دل سے نکل کر صحیح یقین دل میں آ جائے۔ اس مقصد کے لیے اللہ کے راستے میں ٹھوکریں کھانی، اس مقصد کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، شوق کے ساتھ نکلنا ہے، ذوق کے ساتھ نکلنا ہے۔ ہاں، تو اس فرمایا موقف ساعۃ فی سبیل اللہ خیر من قیام لیلۃ القدر عند الحجر الاسود، اللہ کے راستے میں نکل کر ایک گھڑی ٹھہر جانا، فرمایا کہ اللہ کے راستے میں نکل کر ایک گھڑی ٹھہر جانا، یہ حجر اسود کے سامنے شب قدر میں پوری رات کھڑے ہو کر قیام کرنے سے افضل ہے، پوری رات قیام کرنے سے، کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ تو اس لیے میرے محترم عزیزو، اس کے لیے اپنی صلاحیتوں کو ہم نے لگانا ہے۔ ہاں، ایوب اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں نے حضرت جی سے پوچھا اس کام کا مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ پر جان دینا، جو سب سے قیمتی سرمایہ انسان کے پاس جان ہے، جان دینا کا شوق پیدا ہو جائے۔ ہاں، اور اس سے نیچے کی چیزیں ہیں، مال ہے، گھر ہے، وقت ہے، کہ وہ قربان کرنے والے بن جائیں، کہ جب بھی اللہ کے دین کا تقاضا آئے گا میں اللہ کے دین کے تقاضے کو پورا پہلے کروں گا اور اپنے ذاتی تقاضوں کو بعد میں کروں گا۔ اس کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے اس مبارک محنت ہی کی برکتیں، ہماری برکتیں نہیں ہیں تبلیغ والوں کی، بلکہ یہ اس محنت کا اعجاز ہے، اور اس محنت کا یہ معجزہ ہے کہ محنت جب بھی صحیح اصولوں کے ساتھ وجود میں آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس محنت کی وجہ سے لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں۔ صحابہ کے زمانے میں محنت ہوئی تو
تو لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی، اور آج محنت ہو رہی ہے، لوگوں کو ہدایت مل رہی ہے۔ ملکوں کے ملک، ہاں، ان کے اندر کیسی کیسی لوگوں کو کیسے کیسے لوگوں کو ہدایت مل رہی ہے، اور خاندانوں کے خاندان، بڑا ایسا مقصد فرمایا کرتے تھے جب تک یہ بیان فرماتے تھے کہ یدخلون فی دین اللہ افرادا کا منظر تو اللہ نے ساری دنیا میں قائم فرما دیا کہ فردن فردن لوگ اسلام میں آ رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں آ رہے ہیں، سینکڑوں کی ہزاروں کی تعداد میں آ رہے ہیں، ساری دنیا میں ماحول تبدیل ہو رہا ہے۔ اصل کے اندر بات یہ ہے کہ ہمارے سامنے وہ خبریں جو صحیح ہیں وہ ہیں ہی نہیں، اور غلط پروپیگنڈے ہمارے سامنے ہیں کہ دنیا میں یہ ہو رہا ہے، اسلام مٹ رہا ہے، بے حیائی پھیل رہی ہے، فلاں ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے۔ لیکن ہم دوسری نظر سے بھی ذرا دیکھیں کہ ساری دنیا میں اسلام آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا، ساری دنیا میں مساجد بن رہی ہے کہ نہیں بن رہی۔ ایسے ایسے ملکوں کے اندر جو یہ کہتے تھے کہ ہم ساری دنیا سے مسلمانوں کو ختم کریں گے، انہی کے ملکوں کے اندر آج مدارس بن رہے ہیں، بڑے بڑے مراکز بن رہے ہیں، بڑی بڑی مساجد بن رہی ہیں، ہاں۔ تو اس لیے میرے محترم بھائی عزیزو، اللہ کے فضل و کرم سے یہ مبارک محنت ساری دنیا کے اندر ہے۔ جب ہم حبشہ کے اندر گئے تو ایک جو شہر ہے ادیسہ بابا، جو یہ درب علاقہ بھی ہے، تو انہوں نے خود بتایا کہ یہاں پر مولانا اسلام صاحب تشریف لائے تھے 1980 کے لگ بھگ میں، مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے جناب جی صاحب، تو اس وقت 3 مسجد تھی، مسجد نور، مسجد انوار، مسجد بلال، اور اب اس وقت 1000 مسجدیں ہیں۔ ایک شہر کی بات ہے، ملک کی نہیں، حالانکہ عیسائیوں کا ملک ہے، 60% عیسائی ہیں وہاں، اور ایسی بڑی بڑی مسجدیں ہیں، اور نمازیوں سے بھری ہوئی ہیں، نمازیوں سے بھری ہوئی، ہاں، اور ماشاءاللہ وہاں تبلیغ کا کام ہو رہا ہے، جماعتیں نکل رہی ہیں، 8 گھنٹے دینے والے ساتھی موجود ہیں۔ تو اس لیے میرے محترم عزیزو، ہم نے اس کے لیے محنت کرنی ہے، فکر کرنی ہے۔ تو اس کے لیے جن بھائیوں کے 4 مہینے نہیں لگے ابھی تک، وہ ہمت فرما کے ماشاءاللہ، باقی تمام مجمع سے گزارش ہے، تھوڑی دیر بیٹھنا بھی تشکیل ختم ہو جائے گی، اور آخر میں فرشتہ اعلان کرے گا، ہاں، کہ جو ہے تو بخشائے کھڑے ہو جاؤ، تو فرشتے کی دعا لے کر جاؤ۔ تو اس کے لیے ماشاءاللہ ہمت فرمائیں، جن بھائیوں کے ابھی تک 4 مہینے نہیں لگے وہ کھڑے ہو کے 4 مہینے کے لیے لکھوائیں گے ماشاءاللہ۔ جی بھائی، چلہ 3 چلہ کے لیے نقد، چلہ اور 3 چلہ کے لیے نقد، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور ہمت فرما لیں، اور ہمت فرما لیں، چلہ اور 3 چلہ کے لیے نقد۔ رمضان المبارک اللہ کے راستے میں گزر جائے، بہت مبارک مہینہ ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔